لوگ اگر جلوس محمدی اور محرم کے جلوس میں اگر سفید کپڑا پہن کر سڑک کے دونوں کنارے چل کر ہاتھ میں سفید جھنڈا لے کر اگر وہ محبت کے ساتھ چلیں تو بے شمار لوگوں کا سینہ صرف جلوس دیکھ کے ہل جائے گا اور وہ کہے گا جب مصطفیٰ کے غلاموں کا انداز اتنا نرالا ہے تو مصطفیٰ کا انداز کتنا نرالا ہوگا۔ ہمارے جلوس کو دیکھ کے وہ کلمہ پڑھ لیں گے، مگر ہمارے جوان بچوں کو کون سمجھائے یہ ڈی جے بجانا ہے، ہلڑ بازی کرنا ہے، مقابلہ کرنے میں اندھا ہو جانا ہے اور ایک غلط میسج پھیلانا ہے، جبکہ ہلڑ بازی کا اور ڈی جے کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ جس طرح بچے ہمارے کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا ایجاد کیا ہوا ہے، اسلام میں شریعت اور سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم کے موقع پر ناچنا گانا کودنا چندہ کر کے تاڑی شراب بھانگ چرس پینا یہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ امام حسین اسلام بچانے کے بال بچوں کو قربان کر دیا، اب اگر کوئی اسم حسین کے نام پہ ناچ کود رہا ہے یہ حسینیت نہیں ہے، یہ حسین اعظم کی روح کو تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارے علماء یہی آج 1400 سال کہتے چلے آ رہے ہیں مگر ہماری پبلک نہیں مانتی ہے۔ یہ مزار پاک ہے، مزار پاک پہ حاضری اس لیے دینی چاہیے تاکہ جس مزار میں اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں وہ ولی 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے ہیں، جب میں وہاں جاؤں گا میرا سینہ ہلے گا، میں لوٹوں گا، میں پکا نمازی بن کے لوٹوں گا۔ تو مزار پاک اسی لیے ہے تاکہ ہر سال عرس کے موقع پہ میں مزار پہ جاؤں، وہاں 4 ہاتھ دوری پہ رہوں، فاتحہ پڑھوں، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کروں اور میں قرآن پڑھ کے ان کی روح کو ثواب پہنچاؤں۔ اسی لیے تھا عرس، مگر ہم نے اس اصل اوریجنلٹی کو ختم کر دیا اور اس مزار پاک کو دھاگا باندھنے، تاگا باندھنے، سجدہ کرنے، طواف کرنے کا اس کو ہم نے اڈا بنا دیا، چادر ڈالنے اور اصحاب سندل گاگر یہ سب کرنے کا، نماز روزے حج و زکات جو فرائض و واجبات جو اخلاقیات جو اسلام کی بنیاد ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے ایک نفل چیز کو پکڑ کر کے اسی کو اصل دین سمجھ لیا۔ یہ چادر ہے تو گاگر ہے تو سندل ہے تو عرس ہے، عرس اسی لیے تھا تاکہ اس ولی کے مزار پہ جب میں جاؤں تو ان کی ساری زندگی میری نگاہوں کے سامنے آ جائے، جو ساری زندگی جھوٹ نہ بولا، ایک نماز نہ چھوڑا، میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ساری نمازیں کے وقتوں پہ ادا کروں گا۔ وہاں سے نور لینا تھا، اب وہاں دھاگا باندھ کے لوٹ کے آ گئے، وہاں سے نور لینا تھا، اس کا طواف کر کے لوٹ کے آ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضلی بریلوی کی بات لوگ مانتے کہاں ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ایک چادر رہے جب تک وہ پرانی پوشیدہ نہ ہو دوسری چادر نہ ڈالیں، ان کی بات ہم نے نہیں مانی، اب چادر پوشی ایک رسم ہو گئی، اب ایک رسم اس کو بنا لیا ہم نے چادر پوشی کا، اس کا اسلام کے قانون طریقے سے کیا رشتہ ناتا ہے؟ ہم نے مزار پاک پہ لوگ طواف کرنا شروع کر دیا، طواف کرنا حرام ہے، طواف صرف کعبہ کے لیے۔ ہم نے مزار پاک کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، سجدہ کرنے کی کیا سجدہ یہاں تو اپنے پیر کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کو سجدہ کرنا حرام ہے اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ عبادت تو کفر ہی ہے، مگر ہم نے مزار پہ جا کے وہاں سر ٹکنا شروع کر دیا۔ ہم نے مزار پاک پر جا کر کے اعلیٰ حضرت کے اصول کی دھجیاں اڑا دی، اسی لیے ریزلٹ یہ نکلا کہ اب وہ مزار پاک وہ لڑکا لڑکی کا میٹنگ پوائنٹ بن گیا، اب وہاں بھاگنے پڑھانے کا میٹنگ پوائنٹ بن گیا۔ اب صاحب عرس کے بہانے مزار پہ جانا ہے اور وہاں گھنٹوں اجنبی مردوں سے باتیں کرنی ہے اور عشق میں جوش مارے پھر وہاں سے لے کے بھاگ جانا ہے، یعنی ہم قوالی، ہم جہاں پہ صاحب مرد عورت کے قوالی کا مقابلہ ہو رہا ہے، وہ ولی تھے ساری زندگی بھوکا رہ کے دین کی تبلیغ کی، اور ہم نے نماز روزے حج و زکات کو سائٹ کی چیز سمجھ کر کے ہم نے کھیل تماشے کو اصل دین سمجھ بیٹھا۔ یہ نہیں ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہ جلوس نکالنا، فاتحہ کرنا یہ سب ایک اچھا نفل کام ہے، اچھا کام ہے، مگر کوئی نفل فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے۔ نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے، نماز پنجگانہ چھوڑنا گناہ اعظم ہے، نماز چھوڑ کر اپنے مرشد کے مزار پہ جانا اور نماز چھوڑتے ہوئے آنا نہیں فائدہ دے گا۔ عرس پہ جانا، عرس لگانا نفل ہے، مزار پاک پہ حاضری نفل ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ اگر کوئی 1 لاکھ آدمی کو افطار کروائے یہ نفل ہے، اپنا روزہ رکھنا فرض ہے، اور جب تک اپنا نہ رکھے 1 لاکھ آدمی کو افطار کرا دے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اپنا حج کرنا فرض ہے، اپنا حج کرنے کی فرصت نہیں، وہ 50 مولوی کو ہر سال حج کو بھیج رہا ہے، یہ حج کو بھیجنا یہ نفل ہے، اپنا حج کرنا فرض ہے، اور جب تک اپنا فرض نہ ادا کرے وہ نفل معلق رہتا ہے جب تک فرض نہ ادا کرے۔ زکوٰۃ کا 1000 روپیہ جو ہم پر نکلتا ہے وہ فرض ہے، اور 1 کروڑ کی مسجد بنا دینا نفل ہے، اور جب تک 1000 روپے زکوٰۃ کا ادا نہ ہو 1 کروڑ روپے کی مسجد کی تعمیر کرے وہ نفل کی معلق رہے گی۔
جب تک یہ فرض نہ ادا ہو جائے، فرض کے بعد ہی نوافل شامل ہو کے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ آپ فرض سے ہٹ کر کوئی نوافل کو پکڑا رہے، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کریں۔ فرض فرض ہے، نفل نفل ہے۔ ہم لوگوں نے نفل کو فرض کا درجہ دے دیا اور ہم نے فرض کو سائیڈ کا درجہ دے دیا، نتیجے میں مسجدیں ہماری ویران ہیں اور صاحب میلہ آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں، جبکہ احب البلاد اللہ تعالی مساجدها، جبکہ دنیا میں سارے شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے۔ وہ ابغض البلاد اللہ اب اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے انپلیزنٹ جگہ اگر کوئی ہے تو بازار ہے۔ ہم نے میلہ لگا دیا وہاں اور مسجدوں کو ویران کیا، محرم کا میلہ، مزارات کا میلہ، عرس کا میلہ، ہم نے میلہ لگا دیا اور جو اصل میسج ملنا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، نتیجے میں ہم میلہ والے ہو گئے، ٹھیلا والے ہو گئے اور چادر گاگر والے ہو گئے۔ نماز پڑھے کون؟ وہی جو مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے۔ حج کرے کون؟ وہی جو مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے۔ اور ہم ٹھیلا اور میلہ کے پیچھے پڑ گئے، ہم نے فرض کو چھوڑا اور نفل کو پکڑا، نتیجے میں ہماری پبلک وہ سب میلہ ٹھیلا والی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ جو بولے کہ عرس ناجائز ہے، فاتحہ کرنا ناجائز ہے، جلوس نکالنا ناجائز ہے، وہ بھی جہنمی ہے۔ اور جو یہ کہے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف جلوس نکالیں، جھنڈا لگائیں، 11ویں کا بکرا ذبح کریں، غوث پاک کا لنگر لٹائیں، یہی جنت جانے کا راستہ ہے، وہ بھی جہنمی کا راستہ ہے۔ نماز فرض اعظم ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 پیلر ہیں۔ اسلام is based on 5 pillars، یہ اسلام 5 کھمبوں پہ آدھارت ہے، اس کی چھتیں کھمبوں پہ رہتی ہے۔ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ چھوڑ کر نوافل کے پیچھے لوگ لگ گئے، اسلام کی عمارت کو کمزور بنا دیا۔ تو جو بولے کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، عرس کر لے جنت چلے جاؤ گے، وہ بھی جہنمی۔ اور جو یہ بولے کہ فاتحہ میلاد عرس حرام ہے، صرف نماز پڑھو، وہ بھی جہنمی۔ اب بیچ کا ایک راستہ ہے مسلک اعتدال، مسلک اعلی حضرت، کہ نماز بھی ہوگی، عرس بھی ہوگا، روزہ بھی ہوگا، فاتحہ بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی اور مزارات پہ حاضری بھی ہوگی، فاتحہ غوث پاک کی دلائی جائے گی اور حج و زکوٰۃ بھی ادا ہوگا، فرض بھی ادا ہوگا، نفل بھی ادا ہوگا۔ فرض کو فرض سمجھا جائے گا، نفل کو نفل سمجھا جائے گا، یہی سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے لا الہ الا اللہ۔ میں نے جو بات کہی صحیح بات کہی نہیں کہی؟ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر صحیح بات ہے تو عرس پہ بعد میں جانا، پہلے مسجد جانا، پہلے چادر بعد میں چڑھانا، پہلے روزہ رکھنا، پہلے مسجد کی تعمیر بعد میں کرنا، پہلے زکوٰۃ کی رقم پائی پائی کا حساب لگا کے نکالنا، فرض پہلے ادا کرنا، واجب ادا کرنا، جو ضروری کمپلسری سنت ہے اس کو ادا کرنا، اس کے بعد نوافل کی طرف قدم رکھنا۔ کوئی عشاء نہیں پڑھا اور رات بھر 100 رکعت نماز نفل پڑھا، یہ ساری نمازیں معلق رہیں گی جب تک کہ عشاء نہ پڑھے، کیونکہ عشاء فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے اور تہجد پڑھنا نفل ہے۔ کوئی زندگی میں تہجد نہ پڑھے، اشراق نہ پڑھے، چاشت نہ پڑھے، اوابین نہ پڑھے، قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی، تم نے اشراق کیوں نہیں پڑھا۔ وہ فضیلت ہے اس کی، بہت ثواب ہے، اس سے چہرے پہ نور آتا ہے، غریبی دور ہوتی ہے، سینہ روشن ہوتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں، وہ سب ہیں، مگر فرض نہیں ہے وہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین۔ فرض ہے فجر، فرض ہے ظہر، فرض ہے عصر، فرض ہے مغرب، فرض ہے عشاء۔ اس کے ساتھ میں کوئی تہجد پڑھے تب اس کا مرتبہ اور بلند ہو جائے گا۔ جیسے فرض کمپلسری کے ساتھ آپشنل میں بھی کوئی نمبر لے آئے تب اس کا رینک بڑھ جائے گا، لیکن جو کمپلسری سبجیکٹ ہے اس میں فیل ہو جائے اور آپشنل میں 100% نمبر لے آئے تو وہ 100% نہیں جڑے گا، اس میں وہ فیل ہو جائے گا۔ اس لیے فرض کو فرض سمجھے اور نفل کو نفل سمجھے۔ سب سے پہلے گاندھی کو بعد میں پڑھیں، مصطفیٰ کو پہلے پڑھیں، آئنسٹائن کو بعد میں پڑھیں، مصطفیٰ کو پہلے پڑھیں، نیوٹن کو بعد میں پڑھیں، مصطفیٰ کو پہلے پڑھیں، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی بعد میں بچہ پڑھے گا، پہلے بچہ قرآن پڑھے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھے، تاکہ ڈی ایم بننے کے بعد بے دین نہ ہو جائے، بلکہ جب پہلے قرآن پڑھ کے ڈی ایم بنے گا وہ بے دین نہیں بنے گا، ناچے کودے گا نہیں، اپنے مذہب کے خلاف نہیں بولے گا، بلکہ ڈی ایم کے دفتر کو بھی مصطفیٰ کی تعلیمات کی تبلیغ کا مرکز بنا دے گا۔
مدرسے میں تو ایک تو بچے ہمارے پڑھتے نہیں ہیں انگریزی ہندی حساب، یہ صاحب عربی پڑھتے ہیں، اب یہ انگریزی زبان میں اسلام سمجھانا ہے، کیسے لوگ سمجھائیں گے؟ تو اب مدرسے والوں پہ ہمارے عام لوگوں کو ترس آتا ہے، وہ کیا ترس کھاتے ہیں کہ آہا یہ مدرسے کے بچے ہیں جو صرف قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ مدرسے کے مولانا ہیں جو صرف یہ فاتحہ کر کے 10 روپے کماتے ہیں، لڑکا مارو اس کو دو تماچا، اس کو مارو، اس کو بھگاؤ، ایسے بدتمیز کہیں گا، بے خودہ کہیں گا۔ ذرا اس کا سر کا بال دیکھیں، بچپن میں سر کا بال دیکھیں اور ننگا سر آیا، ننگا سر آیا۔ یہ صرف ماں اور باپ کی کمی ہے جو ان بچوں کو اس حالت میں جوکر کی حالت میں یہاں بھیج دیا۔ ہم لوگ بھی کسی کی اولاد ہیں، ہم لوگ بھی بچپن میں محفل میلاد میں جاتے تھے، محفل میلاد میں جانے سے پہلے مائیں خوشبو لگاتی تھی، مائیں سر پہ ٹوپی پہناتی تھی، مائیں شرٹ اتروا کر کے کرتا پہناتی تھی، تب وہ لوگ میلاد میں جاتے تھے۔ اب ان کی ایسی مائیں کو موبائل چلانے سے فرصت ہی نہیں ہے، اس کو واٹس ایپ یوٹیوب کھنگالنے سے فرصت نہیں ہے، تو پھر یہ بچہ کیسے اس کو ٹوپی پہنائے گی، وہ کیسے اس کو نیک بنائے گی؟ جیسی ماں ویسا بچہ، جیسا باپ ویسا بچہ۔ اور جب بچہ بگڑتا ہے تو تعویذ دے دیجئے، 1 کروڑ تعویذ تم آم کے پیڑ میں لگا دو، جتنا بھی پیر ہے انڈیا میں، اور سارے پیر سے تعویذ لے آؤ اور آم کے پیڑ میں لگا دو، سر سے لے کے اوپر تک، چوچا سے، بریلی سے، ماریرا سے، پیلی بھیت سے، بیلگرام سے، مسولی سے، ہر جگہ سے سب تعویذ لاؤ اور سارے ملتوں کی تعویذ اوپر سے لے کے نیچے تک ڈال دو آم کے پیڑ میں، اور بولو کہ یہاں سے سیب نکل جائے، تو نہیں نکلے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تعویذ ڈال دینے سے سیب نکل آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر ماں باپ کا نیچر بنیاد اگر خراب ہے اور 1 کروڑ تعویذ ڈال دیا جائے، بچہ اچھا نہیں ہوگا۔ جیسا درخت ویسا پھل، جیسی زمین ویسی فصل، جیسی زمین ویسی فصل۔ یہ جوکر کیا جانا، یہ تو بچہ بیچارہ ہے، یہ تو بھولا بھالا ہے، یہ تو ننگے سر آئے کہ نماز نہ پڑھے کچھ بھی نہیں بگڑے گا، چونکہ اس پر نماز روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ ادب اخلاق کیا جانا، یہ تو پیدا ہوا ہے، آ گیا، یہ تو صرف دوسروں کا منہ دیکھتا، یہ ایسے بال رکھا تو ہم بھی ایسے بال رکھیں گے، یہ دوسروں کا دیکھتا۔ اصل ماں باپ ہیں، ماں باپ جس کیٹیگریز کے رہیں گے بچے ویسے ہی پیدا ہوں گے۔ تو اب بچہ بگڑتا ہے تو تعویذ دے دیجئے، اور تعویذ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پیر صاحب میں اب دم نہیں رہا، پہلے تعویذ میں فائدہ تھا، اب پیر صاحب بے دم ہو گیا، پیر ان کی بنیاد خراب ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، اب پیر صاحب بے دم ہو گئے۔ اب اجمیر میں پہلے مراد پوری ہوتی تھی، اب مراد نہیں پوری ہو رہی، اب خواجہ غریب نواز میں وہ ستیہ نہیں رہا۔ بدتمیز تیرا کردار خراب ہے اور تو بگڑا ہوا ہے، اور تو کہتا کہ غریب نواز میں ستیہ نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے جب کہ مصیبت پریشانی سماج میں آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہو جائے گا، مسلمان کٹ رہا ہے، مر رہا، اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث اعظم کہاں ہے، ان کی کرامت کہاں ہے؟ تو بزرگوں نے کہا کہ مت بول اللہ کہاں ہے، یا جھانک کے دیکھ کہ تو کہاں کھڑا ہے، یا بول مصطفیٰ کہاں ہے، تو غریبان میں جھانک کے دیکھ کے تو کہاں کھڑا ہے۔ اللہ تو تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، مصطفیٰ مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومن من انفسہ، غوث اعظم وہ تو کہتے ہیں میرا مرید اگر مغرب میں ہے اور میں اگر مشرق میں ہوں، ان کا سطر اگر کھلتا ہے وہاں تو میں عبدالقادر اس کے سطر کو ڈھانپ دیتا ہوں۔ غوث اعظم کہتے ہیں جس طرح میں ہتھیلی کے دانوں کو دیکھتا ہوں، اسی طرح میں دنیا میں پھیلے اپنے سارے مریدوں کو دیکھتا ہوں۔ جس طرح یہ آسمان زمین کو گھیرے ہوا ہے، اسی طرح غوث اعظم کا یہ ہاتھ سارے مریدوں کو گھیرے ہوا ہے۔ آج بھی میں کسی سنکٹ میں گھرتا ہوں تو ماں باپ کو یا پکارتا ہوں، بعد میں آتے ہیں، مگر یا غوث المدد کہتا ہوں، غوث کی مدد سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ تو غوث اعظم تو مدد کو تیار ہے، مگر یہ بتا دے کہ تو کہاں کھڑا ہے۔ تیری شادی، تیرا بیاہ، تیرا عقیقہ، تیرا ختنہ، تیرا ولیمہ، تیرے بال بچوں کے پیدا کرنے کا سارا انداز کافرانہ ہے۔ تیری شادی کافرانہ، تیرا بیاہ کافرانہ، تیرا ولیمہ کافرانہ، تیرے بچوں کا لباس کافرانہ، تیرے گھر کا سارا ماحول کافرانہ۔ کافروں کی طرح تیرے گھر میں ناچ گانا، واٹس ایپ، یوٹیوب، گندی تصویروں کا ماحول، نماز پنجگانہ کے مسجدیں ویران ہے، اور گھر میں رات کے 3 بجے تک موبائل چلانا اور دن کے 10 بجے تک سونا، یہ سارا انداز ہے شیطان والا۔ اور کہتا ہے کہ خدا کی رحمت کہاں ہے، مصطفیٰ کی عنایت کہاں ہے؟ خدا کی رحمت آج بھی اترے گی، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہنے میں منزل ہی نہیں۔ تو بدل جا، تو خدا کا بندہ بن جا، شیطان کی پیروی چھوڑ دے، تو مصطفیٰ کا غلام بن جا، تو سچا محمدی بن جا۔ تو دعا بھی نہیں کرے گا، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کی رحمتیں تیرا استقبال کریں گی۔ کہا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پہلے یہ تو بتا دے کہ تو کہاں ہے، تو اپنے آپ کو بلند کر لے، تمام خرافات، واہیات، شیطنت، دنیا دارانہ، فلمی سارا کام چھوڑ دے، مصطفی محمدی بن جا، پھر دیکھ لینا اللہ رب العزت کو جو خوشحالی میں یاد کرتا ہے، اور جب بندہ سنکٹ میں گھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اور جو خوشحالی میں اللہ کو بھول جائے اور جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، جیسی زمین ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل۔ نہیں دیکھا تم نے جب ماں ہو سیدہ فاطمہ، اب باپ ہوئے مولا علی، یہودی کے کنویں سے پانی کھینچنا ہے، یہودی کے کھیت میں پٹانا ہے، اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے، اور ماں اسی لاجواب ہوئی کہ دن بھر شوہر کی خدمت ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی ہے، عشاء کے بعد نفل نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو ایک سجدے میں سحر ہو جا رہی ہے۔ یہ ماں ہے فاطمہ، اور 3 دن کا فاقہ ہے، غریب یتیم مسکین قیدی آئے، اور جو بھی افطار کے لیے روٹی تیار ہوئی تھی مسکین قیدی اور یتیم کو دے دیا گیا۔ 3 دن کا فاقہ ہے، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، اور لفظ شکریہ بھی اس سے سننا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں۔ جب مولا علی دن بھر جہاد اور رات بھر سجدہ اور حلال کمانے کے لیے بچوں کو کھلانے کے لیے یہودی کے کھیت میں مزدوری، اور ماں اسی لاجواب کہ دن بھر شوہر بچوں کی خدمت اور نماز پنجگانہ کی پابندی اور رات نفل کے لیے کھڑی ہوتی، ایک سجدے میں سحر ہو جاتی۔ جب ماں ہوئی فاطمہ اور باپ ہوئے علی، تب بیٹا شہیدوں کا سردار حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے قدرت کا قانون۔ جب باپ ہے دن بھر جہاد اور رات بھر سجدہ، اور چھوٹی سی غلطی ہوئی، وہ غلطی حقیقت میں غلطی ہی نہیں ہے بلکہ بلندی درجات کا ذریعہ ہے، اس غلطی کی تلافی کے لیے 10 سال تک نوکری کر رہا ہے، اب معاف کر دو تو شرط رکھ دی گئی لولی لنگڑی اپاہج گونگی سے بیاہ کرنا ہوگا۔ وہ کہہ دیتا گناہ چھوٹا سا تھا اور اتنی بڑی سخت سزا تم دے رہے ہو، اور 10 سال کی نوکری میں نے کی ہے، اس کے باوجود بھی کہتے لولی لنگڑی اپاہج سے شادی کر لے، کون کرے گا؟ معافی اپنے پاس رکھو، میں جا رہا ہوں۔ میرے جیسا آدمی ہوتا تو یہ کہہ دیتا چھوٹا سا جرم ہے، اتنی سخت سزا ہے، مگر جس کے دماغ میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا، وہ دنیا کی ساری تکلیف کو ہیچ سمجھتا ہے کہ میں یہاں سارا درد اٹھا لوں تاکہ اللہ کے نزدیک میں بے داغ ہو کے جاؤں، اللہ کے نزدیک گناہوں کا داغ دھل جائے، میں وہاں جاؤں، ساری تکلیف دنیا ہی میں ہو جائے، گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جائے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا اگر اللہ دینا چاہے تو آسمان سے آگ برس جائے، ایک گناہ تاری شراب پینے کی سزا اللہ دینا چاہے تو بندے کو زمین میں دھسا دے، مگر یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ بندوں کو دھساتا نہیں ہے، اسے توبہ کا موقع دیتا ہے، مگر یہ بندہ مہلت اور چھوٹ سے ڈھیٹ اور دلیر ہو جاتا ہے اور اللہ کا ہی انکار کر جاتا ہے۔ اللہ ہوتا تو سزا دیتا، مگر سزا نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں ہے، یہ بندہ ڈھیٹ اور دلیر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سکھ سے زیادہ دکھ نیک لوگوں کو دیتا ہے تاکہ اس کا ایمان سلامت رہے، اس کی آبرو سلامت رہے، اس کا عقیدہ سلامت رہے، اس کی نماز اس کا روزہ سلامت رہے۔ خوشحالی میں آدمی کا سینہ ہارڈ اور سخت ہو جاتا ہے۔ جب تک غربت تھی، کھانے پینے کی تنگی تھی تو رات کے آخری پہر میں عورتوں کی کراہنے کی آواز آتی تھی، عورتیں آنچل اٹھا کے دعا کرتی تھی، کہیں کلمہ کی آواز ہے، کہیں استغفار کی آواز ہے، ہر گھر سے مردوں کی آواز، کلمہ پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ لیکن جب سے مکان پختہ ہو گیا، جب سے کاروبار اچھا ہو گیا، جب سے کھانے پینے کی سہولت پیدا ہو گئی، اب وہ سجدہ کیا ہوگا؟ رات کے 3 بجے تک گانا، واٹس ایپ، یوٹیوب ہے، اور دن کے 10 بجے تک سوتے رہنا ہے، اور 4 ٹائم کے نمازی 1% ملیں گے اور باقی 99% لوگ بھی بے نمازی ملیں گے۔ رات اس کی آوارگی میں گزر رہی ہے اور دن اس کے صرف اسی طرح محرومی میں گزر رہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول اللہ کہاں ہے؟ اب وہ تہجد کی لذت کہاں چلی گئی؟ وہ آہے سحرگاہی کی لذت کہاں چلی گئی؟ کوئی بھی ولی نہیں ہوگا جب تک کہ رات کے آخری پہر میں روئے نہیں، رات کے آخری پہر میں سجدہ نہ کرے، رات کے آخری پہر میں گڑ گڑائے نہیں، اس وقت تک کوئی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی۔ جب تک کہ صبح کے وقت میں وہ آہ نہ کھینچے، سرد آہ نہ لے، روئے نہیں، استغفار نہ کرے، ولایت کا سارا دروازہ بند رہتا ہے۔ کوئی رازی، غزالی، رومی، عطار نہیں ہو سکتا جب تک کہ رات کے آخری پہر میں سجدہ نہ کرے۔ یہاں رات میں لوگ بھوکا رہتا تھا تب وہ سجدہ ہوتا تھا، اور یہاں جب گردن تک، گلے تک آدمی دبا کے کھانے لگا، وہ تو فرض بھی نہیں پڑتا ہے تو تہجد کہاں سے پڑھے گا؟ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پر تھے، وہ غریبی اچھی تھی جس غریبی میں آدمی کی مسجدیں آباد تھیں،
آدمی کے گھر میں سنتوں کا راج تھا, آدمی کے احوال ٹھیک تھے. مالداری نے مجھ کو سخت کر دیا, مالداری نے مجھ کو روشنی سے بہت منزل سے بہت دور کر دیا, مالداری نے میرے دل کو سخت اور گھمنڈ سے چور چور کر دیا. اس لیے اللہ رب العزت کی عبادت کر کے, ذکر و اذکار کر کے سینے کو آپ روشن کریں, مصطفیٰ کی کثرت سے درود پڑھ کے اپنے سینے کو روشن کریں. اور اپنے بال بچوں کو سجانا سنوارنا ہے تو لڈو کھلا کے, سائیکل دے کر, اس کو کیک کاٹ کر کے. یہ بچے کبھی مصطفی نہیں بنیں گے, محمدی نہیں بنیں گے جب تک کیک کاٹتے رہیں گے, جب تک برتھ ڈے پارٹی میں کیک کاٹیں گے اس وقت تک یہ بچہ وفادار نہ ہوگا. آپ کو بتانا ہوگا کہ سرکار کی سنتیں کیا ہے, حضور کا پیغام کیا ہے. جب وہ شخص 10 سال تک نوکری کی, اس کے بعد لولی لنگڑی اپاہج گونگی سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا تو ان کا کہا یہ لڑکی تو حسن و جمال کی پری ہے. کہا میرے لال میں نے جو تجھ سے کہا تھا گونگی ہے اس معنی کر, اس کی زبان نے خطا نہیں کی ہے, اس کے ہاتھ نے خطا نہیں کی ہے, اس کے پاؤں نے گناہ نہیں کیا ہے, سر سے لے کے پاؤں تک سارا پارٹس محفوظ ہے گناہوں سے. اب باپ ایسا لاجواب جو دن بھر جہاد رات بھر سجدہ, اور چھوٹی سی غلطی ہو تو اس کی تلافی کے لیے 10 سال کی نوکری اور لولی لنگڑی سے شادی کرنے پہ رضامندی, اور ماں اسی لاجواب آنکھ زبان سارے پارٹس قطعوں سے محفوظ ہے. جب ماں اسی لاجواب ہوئی اور باپ لاجواب ہوئے تب بیٹا قیامت تک کے ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. اس لیے ماں جیسی ہوگی بچہ ویسا ہوگا, باپ جیسے ہوں گے بچہ ویسا ہوگا. آج ان بچوں کے بگڑنے میں میری بدعملی کا دخل ہے, آج سماج کے اجڑنے میں میری بدعملی کا دخل ہے. یہاں کو تعویذ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا, تعویذ ڈالنے سے بالکل جزوی پارشل اثر ہوتا ہے. یعنی اگر آم کا پیڑ ہے, آم کا پیڑ کا پھل کھٹا ہے تو تعویذ ڈال دیں تو وہ کھٹا پھل تھوڑا سا میٹھا ہو سکتا ہے, مگر یہ نہیں ہوگا کہ آم کے پیڑ سے سیب نکل جائے اور سیب کے پیڑ سے کٹہل نکل جائے اور لگائیں وہاں سے گیہوں نکل جائے. یہ نہیں ہوتا ہے تعویذ سے. تعویذ سے ہوتا کیا ہے, تھوڑا سا جزوی اثر ہوتا ہے, بنیاد نہیں بدل جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے کتب پیدا ہو, ابدال پیدا ہو, نیک لوگ پیدا ہو تو اپنے گھروں میں سنتوں کا ماحول بنانا ہوگا. اب سرکار دو جہاں کی حدیث بیان کرنی ہوگی, حضور کی عظمت کا خطبہ پڑھنا ہوگا, آقا علیہ السلام کا تعارف اپنے بچوں کے سامنے کرانا ہوگا, انہیں بتانا ہوگا سب سے لاجواب مصطفیٰ ہے, ان کی تعلیمات لاجواب ہے, ان کا خاندان لاجواب ہے, ان سے محبت جانے ایمان ہے, ان سے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ جنت کی ضمانت مل جائے گی. سرکار دو جہاں جانے ایمان, روح ایمان کا جانے ایمان ہے, کائنات کی جان ہے. یہ بچوں کو بتانا ہوگا, روزانہ ایک حدیث گھر میں پڑھنی ہوگی, مصطفیٰ پہ درود کثرت سے پڑھنا ہوگا. اگر یہ ماحول بن گیا تو پھر سیدھا فیض مدینے کا آپ کے گھر میں اترے گا. گھر میں فاقہ کیوں نہ ہو, اللہ بادشاہوں جیسا سکون آپ کے گھر میں عطا فرما دے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.